اجتہاد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کو 4 فقہا جو ائمہ اربعہ کی صورت میں ہیں ان میں محدود کر دیا گیا ہے. یعنی آج بھی کوئی فقیہ اگر کوئی مسئلہ لے کے چلتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ اجتہاد نہیں کرتا. تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ 4 ائمہ کی اسی طرح فقہ کو چلانا اجتہاد کے طور پر؟ ایوولوشنری پروسیس ہے جاوید صاحب، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے یا وہ ائمہ اربعہ ہی کو فالو کرنا؟ یہ ہر آدمی کی مرضی ہے، یہ کوئی شریعت کی پابندی تو نہیں ہے. ٹھیک. بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تو ہمیں ایک جامع تعلیم دی کہ جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے، یعنی دین سے متعلق کوئی بات ہوگی نا، ظاہر ہے کہ آپ نے چارپائی بننے کے لیے تو نہیں دین کی طرف رجوع کرنا. تو آپ اللہ کی کتاب کو دیکھیں، اس میں سے آپ کو ہدایت مل گئی، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں. آپ میری سنت کو دیکھ لیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو طریقہ جاری کیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز نہیں ملتی، یعنی دونوں میں نہیں ملتی، فرمایا نا دونوں جگہ فَإِن لَمْ تَجِدْ اگر نہیں ملتی تو پھر اجتہاد کریں گے، جیسے کہ آپ نے اس کی تصویب فرمائی. تو اجتہاد تو مجھے اپنے لیے کرنا ہے، آپ کو اپنے لیے کرنا ہے. اجتہاد ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے. اس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس پر مطمئن ہوں کہ اس میں امام ابو حنیفہ نے جو اجتہاد کیا تھا میرے لیے وہی ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ اس پر مطمئن ہے تو اچھی بات ہے. لیکن نہ یہ دین کا کوئی مسئلہ ہے، نہ شریعت کا کوئی مسئلہ ہے کہ کسی ایک امام کے اجتہاد کو ماننا ہے یا 4 کے اجتہاد کو ماننا ہے یا 10 کے اجتہاد کو ماننا ہے. یہ جو 4 ائمہ ہیں وہ بھی اصل میں اگر آپ دیکھیں تو سیاسی عوامل کے تحت لوگ ان پہ جمع ہو گئے. یعنی چونکہ ہسپانیہ میں جو مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی وہاں فقہ مالکیہ کو اپنا لیا گیا، تو اس لحاظ سے امام مالک کی فقہ بھی وہاں شائع و ضائع ہو گئی. اس میں بہت کچھ کام ہوا، لوگوں نے اس میں کتابیں لکھیں، بڑے بڑے محققین پیدا ہوئے. یہی صورتحال کم و بیش احناف کے ساتھ ہوئی. یعنی عباسی سلطنت میں چونکہ امام ابو یوسف کو مقرر کر دیا گیا تو بتدریج اس ساری سلطنت کی فقہ یہی بن گئی. عثمانیوں نے بھی بعد میں اسی کو اختیار کر لیا. یہی معاملہ جو امام شافعی کے ساتھ ہوا. آپ جانتے ہیں کہ جو مشرق بعید کے ممالک ہیں وہاں لوگ گئے دین کی دعوت لے کر، وہ زیادہ تر شافعی تھے، تو وہااں لوگوں کو اسی فقہ سے تعارف ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ اب ملیشیا میں آپ جائیں یا ان علاقوں میں جائیں تو وہاں زیادہ تر لوگ، زیادہ تر کیا بلکہ 99% لوگ وہ شافعی فقہ کے ماننے والے ہیں. تو بہت سے تاریخی عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بعض چیزیں شائع و ضائع ہو جاتی ہیں. امام احمد بن حنبل کا معاملہ یہ تھا ہی نہیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارے ہاں کی جو دور حاضر کی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں تو زیادہ شیوع ہوا ہے اس کے نتیجے میں. تو تاریخی عوامل، سماجی حالات، یہ چیزیں ہیں جو بعض لوگوں کو مقبول کر دیتی ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی فقہا کمتر تھے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فقہا صرف 4 ہی تھے. بہت سے فقہا ہیں، یعنی 10 کی تعداد میں، بڑے غیر معمولی ہیں. ان سب کے کام سے استفادہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا اطمینان نہیں ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے. ٹھیک، آپ اہلیت رکھتے ہیں آپ ضرور کام کریں، ورنہ خدا خوفی اور خدا ترسی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس طرف ہاتھ نہ اٹھائیں. یعنی اس کی اہلیت پیدا کرنا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ مرض کیا ہے، تشخیص کیا ہے، اس کے علاج کی کیا صورتیں ہیں. اپنے اندر اہلیت پیدا کیجئے. اگر وہ اہلیت اتنی ہے کہ آپ ایک امام کی رائے پڑھ سکتے ہیں تو وہیں تک محدود رہیے. اگر اتنی ہے کہ آپ 4 ائمہ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں وہیں تک محدود رہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے کہ آپ براہ راست قرآن و سنت سے بات سمجھیں اور عقل عام کی بنیاد کے اوپر آپ نئے نقطہ نظر قائم کریں تو ضرور قائم کریں. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ غلطی ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی تو دوسرے لوگ اصلاح کر دیں. ٹھیک ہے.